عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم سبحان اللہ، العظمت للہ، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز پڑھا کرو، اور صبح کی نماز بھی، بے شک صبح کی نماز میں مجمع ہوتا ہے، اور کسی وقت رات میں تہجد پڑھا کرو جو تیرے لیے زائد شے ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر پہنچا دے۔ کہہ اے میرے رب مجھے خوبی کے ساتھ پہنچا دے اور مجھے خوبی کے ساتھ نکال، اور میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ دے جس کے ساتھ نصرت ہو، اور کہہ دو کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا، سچ فرمایا اللہ نے، اللہ ہی کے نام سے جس میں عظمتیں ہیں، جلال ہے، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، کمال ہے، اللہ ہی کے نام سے سلامتی ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی کی خصوصی سحر نشریات، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر آپ اس خوشی کے موقع کو محظوظ تو کر گئے ہوں گے۔ آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ آج جی ٹی وی بھی نکھر کے آ رہا ہے، بلکہ ہر ایمان والا جس کو اپنے نبی سے محبت ہے وہ سبت نبی کی آمد پر خوش ہے۔ آج ہر وہ شخص کہ جس کے دل میں حضور اور حضور کی محبت کا چراغ جلتا ہے، آج اس کا چہرہ بھی نمایاں ہے، اور اس کی نظر، اس کی دید اتنی گہری ہے کہ وہ 1400 سال پہلے دیکھ رہا ہے اس خوشی کو جو چہرے پہ آیا ہے، جو لفظوں سے بیاں ہے، اور اس کو محسوس کر رہا ہے اہل البیت میں۔ اللہ اللہ، آج سید آ رہے ہیں، آج تقی آ رہے ہیں، آج طیب آ رہے ہیں، آج زکی آ رہے ہیں، آج سبت پیمبر تشریف لا رہے ہیں۔ 3 ہجری ہے، اللہ کے حبیب کے گھر میں سورہ کوثر کا نزول ظاہری عملاً نشانے پر ہو رہا ہے، اور ایک ایسی آل کا تسلسل قیام پا رہا ہے کہ جس کا رہتی دنیا تک نام و نشان کوئی نہیں مٹا سکتا۔ امام حسن مجتبیٰ، آپ پہ ہمارے سلام ہو، تشریف لا رہے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول کے فرزند ہیں، یہی آپ کو اللہ کے رسول نے کہہ کے پکارا، اسی سے امت آپ کو پکارتی تھی، اور یہی آپ کا خاصہ ہے۔ آپ فرزند ہیں جناب علی المرتضیٰ کے، آپ فرزند ہیں جناب سیدہ زہرا کے، آپ بیت الرضوان میں بھی ہیں، آپ اس آیت مباہلہ کے نزول میں بھی ہیں جس میں آپ شریک بھی ہیں، اور آپ آیت مودت کا خاصہ بھی ہیں، آپ آیت تعام میں بھی ہیں۔ قرآن کی آیتیں آپ کا حوالہ دے رہی ہیں، آپ کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں، اور میں مختصر کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ دنیا نے 7 سال کی عمر دیکھی، 7 سال کے سن میں آپ نے نبی سے وہ محبت، وہ مودت لے لی کہ جنت کے جوانوں کے سردار کہلائے۔ جوان بھی دیکھتے رہ گئے، بزرگ بھی کھڑے رہ گئے، بچے بھی دیکھتے رہ گئے، مگر یہ سرداری حسن مجتبیٰ کے نام آئی۔ آپ نے پوری دنیا کو محبت کے سائے میں پھیلا کے رکھ دیا، 25 مرتبہ پیدل حج فرمایا، 2 مرتبہ اپنی کل کائنات، جو کچھ بھی مال و دولت ظاہری طور پہ تھا، سب لٹا دیا، اور 1 مرتبہ نفس، مال راہ خدا میں ایسے نچھاور فرما دیا۔ کمال ہے نا؟ کمال تو یہ بھی ہے کہ حضرت حسن مجتبیٰ نے امت کے درد کو سینے میں رکھا، اور احساس کے ساتھ ساتھ اپنے نانا کے دین کی بلندی اور اس کے سرخرو ہونے والے چہرے کو عیاں فرمایا۔ آپ نے صلح فرمائی، آپ نے جنگ فرمائی، آپ نے حضرت مولا مرتضیٰ کا ساتھ دیا، آپ نے ہر اس مقام پر سنت نبوی کی پیروی کی کہ جہاں بنتا تھا، اور پیروی کی اعلیٰ مثال قائم فرما دی۔ آپ پہ ہمارا سلام ہو، اور آج کے اس خوبصورت سے پرانور موقع پر
سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے اور یہ بیان کرنے کے لیے کہ آپ کی شخصیت کی وجہ سے آج امت ہے. امت آپ کو اپنا محسن بھی مانتی ہے, اور آج میں اور علماء کرام اس بات کے اوپر برملا اظہار بھی کریں گے کہ آپ کی شخصیت گویا ایک نور کی مانند ہے, ایک ایسا ستارہ ہے کہ جس کی چمک سے رہتی دنیا تک روشنی قائم رہے گی, یہ ضیاء کبھی ٹھہرے گی نہیں. میرا بھی سلام ہو آپ پر, اور ان سلام کرنے والوں کا سلام ہو جو شب و روز سلامتی کی ذمہ داری میں مصروف عمل رہتے ہیں. خواتین و حضرات, 15 رمضان المبارک ایک ایسا دن کہ جس میں نکھار ہی نکھار ہے. میری خواہش ہے کہ اسی دن میں, یوم ولادت میں گفتگو بھی کروں, آرزو بھی کروں, تمنا بھی کروں, جستجو بھی کروں, اور اس پورے عالم میں خوشبو کے اس خوبصورت سے ماحول کو یوں ہی گرما کے رکھوں. میری آج کی اس مراد کو پورا کرنے کے لیے پروگرام میں تشریف فرمائے بہت ہی پیارے. جب بات اہل البیت کی ہوتی ہے تو مودت اہل البیت دل میں بسا کے رکھتے ہیں. جب بات تعظیم اور اکرام اصحاب کی ہوتی ہے تو وہ زبان سے بھی بیان ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. جب بات امت کے اتحاد کی ہوتی ہے اس میں بھی سرگرم عمل رہتے ہیں. میرے نزدیک بڑی شخصیت کے مالک ہیں جناب قبلہ مفتی حنیف قریشی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور آج کے اس تمام مہمانوں کو جشن میں, خوبصورتی میں, محبت میں آپ سب کو شریک پا کر انتہائی مسرت محسوس کر رہا ہوں. خاص طور سے تشریف فرمائیں اپنے لبادے سے, گفتگو سے, کلام سے, یہاں تک کہ اپنے ہر انداز سے محبت کا پیغام دیتے ہیں. دین حقہ کی سربلندی میں اپنی پوری زندگی وقف کر رکھی ہے. بچپن سے لے کر جوانی اور آج تک کے وقت میں آپ نے دین کی خدمت فرمائی ہے اور ہر لحاظ سے فرمائی ہے. میں بہت ہی مسرت محسوس کر رہا ہوں. تشریف فرمائے جناب مفتی فضل سبحان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ایک اور دوست, عالم دین, استاد کی حیثیت رکھنے والے, پروگرام میں تشریف فرمائے. معتدل رائے رکھتے ہیں, برملا بولتے ہیں, برجستہ بولتے ہیں. جب بولتے ہیں اتحاد امت کی خوبصورت سی رسی کو قائم رکھتے ہوئے بولتے ہیں, نظم و ضبط میں بولتے ہیں, اور قرآن کی آیات احادیث ایسا لگتا ہے کہ ازبر ہے. علامہ عباس وزیری صاحب, السلام علیکم. السلام ورحمۃ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. تشریف فرمائے. بہت ہی پیارے, گفتگو میں ایک لطافت رکھتے ہیں, عمدگی رکھتے ہیں, نفاست رکھتے ہیں, جناب قبلہ مفتی نوید عباسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مشہور اور معروف ثناخواں ہیں. آج کے دن میں تو آج میں نے ان سے بڑی نعت, بڑی منقبت سننی ہے. جتنا بڑا ان کا قد ہے پروردگار نے اتنی عزتیں ان کو عطا فرمائی ہیں. ویسے ہی پیاری آواز ہے, وہی کلام ہے, لکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, اور یہ دونوں چیزیں صرف کر رکھی ہیں خدمت سرکار اور سرکار کے آل کے لیے. جناب قبلہ زین سیدی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علامہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. مبارک ہو آپ کو, بہت بہت خیر مبارک. مفتی صاحب آپ کو مبارک. ناظرین کو مبارک ہو, سب کو علماء مبارک کرام کو. نواسۂ رسول کی ولادت ہے. خوش چہرے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. واہ واہ. آج کوئی لگام نہیں, آج تو خوشی ہے. آج جس کا جب دل چاہے وہ بولے اور برملا بولے, اسی کو خوشی کہتے ہیں. اور یہ خوشی اللہ کے رسول کے گھر کی خوشی ہے. اللہ کے گھر کے رسول کی خوشی یعنی جناب سیدہ کے بعد پہلی ایسی خوشی کہ جس کی ولادت اور جس کے مقام اور مرتبے پہ اللہ کے رسول خوش ہو رہے. حسن نام رکھا ہے, آہا, اور پیار سے نام رکھا ہے, چوما ہے لعاب, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کو ابتر کہنے والوں کے لیے آج وہ دن ہے کہ جس دن کوثر منہ بول رہی ہے اور اپنی شان نزول کو بیان کر رہی ہے. ایک مختصر وقفہ لیں گے. ہم جب لوٹ کر آئیں گے دل میرا کرتا ہے کہ آج قصیدے ہی پڑھے جائیں, مگر علماء کی زبانی بیان اور اذکار بھی ہوگا. آج کی اس نشست میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان میں کر رہا ہوں ثنائے حسن برائے حسن. میں کر رہا ہوں ثنائے حسن برائے حسن. سو لفظ دے گا خدائے
حسن برائے حسن سو لفظ دے گا خدا حسن برائے حسن نبی کی آنکھ کا تارا علی برائے حسین نبی کی آنکھ کا تارا علی برائے حسین نبی کے دل میں سمائے حسن برائے حسن نبی کے دل میں سمائے حسن برائے حسن اور برائے کرب و بلا ہو گئے عطا قاسم برائے کرب و بلا ہو گئے عطا قاسم حسن کی گود میں آئے حسن برائے حسن حسن کی گود میں آئے حسن برائے حسن اور انہوں نے یہ میری فرمائش پر مجھے لکھ کے بھیجا ہے مقطع اس کا کہ یہ ارسلان کی اور زین کی تمنا ہے ہمیں بقیہ بلائے حسن برائے حسن ہمیں بقیہ بلائے حسن برائے حسن سو لفظ دے گا خدا حسن برائے حسن بھائی ماشاءاللہ 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 سلام عقیدت امام حسن مجتبیٰ پر. اور پہلے ہی سوال میں پوچھ لیتا ہوں, مفتی فضل سبحان صاحب سے استفسار کر رہا ہوں. مفتی صاحب, سبت پیغمبر کیوں کہتے ہیں, حسن مجتبیٰ کیوں کہتے ہیں, اس خوشی کو اس طرح خوش نما کیوں کہتے ہیں, وجہ اور فضائل و مناقب کیا ہے؟ ماشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو تقی بھی ہے, نقی بھی ہے, ذکی بھی ہے, سبت رسول بھی ہے, ریحانت النبی بھی ہے, شبیہ الرسول بھی ہے, مجتبیٰ بھی ہے, جواد اور کریم بھی ہے. کیا بات ہے. اور ان کا نام وہ جنت کا نام ہے, اور اس سے پہلے عربوں میں یہ نام نہیں رکھا گیا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما قامت النساء ولا مثل الحسن, کہ حسن جیسا کسی عورت نے جنا ہی نہیں. اور یہ اگر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نہ بھی کہتے تو بھی یہی بات تھی. کیوں؟ کہ یہ شبیہ الرسول ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسن یا تو خوبصورتی سے ہیں یا احسان سے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں کیا حسن اور کیا احسان کا بیلنس اور توازن بتلایا ہے. اور یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہ جب پیدا ہوئے آقا کو اطلاع ملی, آپ خوش ہو گئے. آ کر کان میں اذان دی رسول اللہ نے, تہنیک کی رسول اللہ نے, نام رکھا رسول اللہ نے, تربیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی جس آغوش میں مخلوق خدا کی تربیت ہونی تھی وہ گہوارہ اگر ملا, سب سے پہلے ملا حضرت حسن رضی اللہ عنہ. اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی شبیہ ہونے کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ان سے بے انتہا اور بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے نکلے اور یہ بچوں کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھیل رہے ہیں۔ فَحَمَلَهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، انہیں اپنے کندھوں پر سوار کرایا۔ کیوں کہ غار ثور میں بھی نبوت کو کندھوں پر سوار کرایا تھا۔ اور پھر کہا کہ حسن اپنے باپ علی سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شبیہ اور مشابہت رکھتا ہے۔ اور صحابہ فرماتے تھے کہ آقا کی سب سے زیادہ شباہت اگر تھی وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ میں تھی۔ یہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی گود میں اور باہوں میں بٹھاتے ہیں، ایک نظر ان پہ ڈالتے ہیں، ایک نظر مجمع پر ڈالتے ہیں، اور پھر فرمائے میرا یہ بیٹا سید، یعنی ایک تو اپنا بیٹا کہا اور پھر سید اور سردار کہا، اور پھر سردار دنیا میں بھی اور شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار بھی۔ اور پھر فرمایا اللہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کے 2 جماعتوں میں صلح کرائیں گے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ دوسری پیشن گوئی بھی ثابت ہوئی جو آپ نے فرمایا خلافت علی منہاج النبوت 30 سال ہوگی۔ تو اگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کے یہ 5 مہینے نہ ہو تو وہ 29.5 سال بنتے ہیں۔ تو گویا کہ اس پیشن گوئی کو بھی پورا کرنے والے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے۔ چومتے محبت کی وجہ سے تھے اور سونگتے کیوں کہ یہ جنت کے پھول ہے، تو جنت کی خوشبو دنیا میں جس نے لینی ہو وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی کرے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے محبت بھی کرے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے فضائل کو بیان کرنا اپنے لیے سعادت بھی سمجھے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے یہ تو وہ خوش قسمت ہستی ہیں کہ جس میں خون علی بھی شامل ہے، خون نبی بھی شامل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں خون جمع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب آمین آمین آمین۔ علامہ صاحب یہ سوال اہم بھی ہے، خاص بھی ہے، ایک کڑی بنی ہوئی ہے، مگر نقطے پہ رک کے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایک عالم کا کوئی فرزند ہو تو اس پہ ایک بار ہوتا ہے، میں مولانا کا بیٹا ہوں، عالم دین کا بیٹا ہوں، میں شیخ کا بیٹا ہوں، باب العلم کا بیٹا ہونا اور سبت پیمبر ہونا، نبی و آخر الزمان کا بیٹا ہونا، نواسا ہونا، اس وزن کو امام حسن نے کس خوبصورتی سے اٹھایا ہے، اور یہ ذرا بیان فرمائیے کہ پرورش ان چاند سورج ستاروں میں کیسے ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت خوبصورت محفل آپ نے سجائی ہے، اور ہم سب کے لیے یہ سعادت کے لمحات ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی خوشیوں میں سب شریک ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری زبان کو اس طرح سے استعمال میں لائے کہ جس سے وہ راضی ہیں، اور ہمیں افراط اور تفریط سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا شک و شبہ حضرت امام حسن مجتبیٰ، جیسے آپ نے اشارہ کیا، بہت خوبصورت اشارہ تھا، وہ سبت پیمبر ہیں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ حسن اور حسین میرے بچے ہیں صلب علی ابن ابی طالب میں، یعنی حضرت رسول اللہ کے فرزند شمار ہوتے تھے۔ اس لیے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں حضرت رسول اللہ کو نانا نہیں کہتے تھے، بابا کہتے تھے۔ جی، حضرت رسول اللہ کو بابا کہتے تھے، یعنی بابا کہہ کر پکارتے تھے، نانا کہہ کے۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم، یہ کہ عجیب بات نہیں ہے؟ ماں کانا، آیت دوبارہ پڑھ لیں۔ ماں کانا محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ عام مسلمانوں کے لیے تھا۔ حضرت فاطمہ صلوات اللہ وسلم علیہا نے بھی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب یا رسول اللہ کہنا شروع کیا تو حضرت رسول اللہ نے روکا اور کہا میری نور نظر یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں، آپ کا ابتا کہنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے ایسا ہی تھا، اور قرآن میں ہے کہ پیغمبر کو
ان القابات اور خطابات کے ساتھ نہ پکارو جیسے تم آپس کے رشتہ داروں کو پکارتے ہو، بھائی، چچا، ماموں، اس طرح کے الفاظ جو رشتوں کے حساب سے، اگر پیغمبر کا کوئی رشتہ دار ہے بھی تو اس کو حق نہیں تھا کہ وہ چچا، ماموں، دادا، نانا اس طرح سے کہتا، یا رسول اللہ کہنے کا حکم تھا، وہ سب کے لیے تھا، مگر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے استثناء حاصل تھا۔ یہ تو میں نے روایت میں پڑھی ہے، اور شاید حضرت امام حسن اور حسین کے لیے بھی استثناء حاصل ہو۔ تو بہرحال یہ ایک عظیم المرتبہ شخصیت، اور تمام مسلمانوں کے پاس بالاتفاق اجماعی طور پر واجب الاحترام شخصیت ہے، ایسے ہی ایمان کا حصہ ہے۔ ایسے ہی اور حضرت امام حسن کے بغیر نہ سلسلہ خلافت پوری ہوتی ہے، نہ سلسلہ امامت پوری ہوتی ہے۔ جمہور مسلمین کے پاس چوتھے پانچویں خلیفہ راشد ہیں، اور ان میں ایک خاص طبقے کے پاس تیسرے امام ہیں، اور پانچویں اصحاب کسا میں سے ہیں۔ آپ واہ واہ 7 سال حضرت رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں، ان کی زندگی کا حصہ جو ہے وہ 7 سال ہے۔ اس دوران میں بہت ساری آیتیں آپ نے اپنے انٹرو میں بھی اشارہ کر دیا، آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، یعنی جن کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ان میں سے ایک حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ آیت تطہیر جن ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے ان میں حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں بے اجماع الامہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ تو ہیں ہی ہیں۔ خوب، اور اس آیت پر آپ غور کیجئے، آیت تطہیر پر بھی، کہ خدا نے تم اہل بیت سے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت میں غور کیجئے کہ اللہ نے تم اہل بیت سے رجس کو دور کیا ہے، رجس سے اہل البیت کو دور نہیں کیا ہے۔ اہل البیت تو محور ہیں، اس محور سے ایک چیز کو دور کیا ہے، ایک کو ہمیشہ کے لیے لازم قرار دیا ہے، نجاست کو دور کیا ہے، طہارت لازمی ہے۔ اس لیے جو بھی نجس ہوگا وہ اہل البیت سے دور ہوگا، اور جو بھی طاہر ہوگا وہ اہل البیت کے ساتھ جڑا رہے گا۔ کمال ہے، کمال ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ان شخصیتوں میں سے ایک ہے۔ خوبصورت خوبصورت۔ اسی طرح سے حضرت حسن مجتبیٰ آیہ مودت کے بھی مصداق ہیں۔ اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جن کی مودت قرآن نے اور خدا نے واجب قرار دیا ہے، ان شخصیتوں میں سے ایک حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ لہذا ان کی محبت کے بغیر کسی کا ایمان کامل نہیں ہے، بے اتفاق امت۔ بے شک یہ بھی کسی ایک فرقے کا، کسی گروہ کی بات نہیں، بے اتفاق امت ان کی محبت جزو دین ہے اور ضروری ہے ایمان کے لیے۔ اسی طرح سے آیہ خمس میں آپ شامل ہیں، بے شک، کہ جہاں پر وآت ذی القربى حقہ، ایسا ہی ہے، وہاں اس میں ذی القربہ میں حضرت امام حسن مجتبیٰ موجود ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ کس کس جگہ جائیں گے؟ آیت طعام میں موجود ہے۔ آیت اطعام میں موجود ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس میں ایسے ہی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ موجود ہیں۔ آیہ مباہلہ میں موجود ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے زندگی رسول اللہ کے ساتھ جتنے ایونٹ ہوئے ہیں ان میں سے 2 میں حضرت امام حسن شریک ہیں، ایک بیعت رضوان میں اور ایک مباہلے میں۔ مباہلے میں وہ جو نجرانیوں کے ساتھ، نجران کے ساتھ جو مباہلہ ہوا ہے، اس مباہلے میں بھی آپ شریک رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ حضرت رسول اللہ کے بعد جو خلفاء کا دور ہے ان میں سے خاص طور پر تیسرے خلیفے کے دور میں جب حضرت عثمان کے خلاف وہ بلوہ اٹھا اور آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، تو حضرت مولا امیر المومنین نے گھر کی حفاظت کے لیے جن افراد کو بھیجا تھا ان میں ایک حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی تھے۔ کیا بات ہے، یہ خوبصورت بات ہے۔ میں وفے کے جا رہا ہوں، لوٹ کے آؤں گا، میری کنیکشن اس سے کرنا ہے۔ علامہ صاحب کی بات سے یاد ہے، علامہ نے خلیفہ سوم کی طرف اشارہ دیا اور کہا کہ حفاظت کے لیے معمور فرمایا۔ کمال بات ہے۔ ایک لمحہ پیچھے بھی آؤں اور کہوں کہ خلافت دوم کی رخصت کے وقت جو کابینہ وہاں پہ بیٹھی، اس پہ گواہ بھی امام حسن کو بنایا۔ یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے۔ لوٹ کر آتے ہیں، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے، آئیے گا۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان،
خوش آمدید. خوشی کی بات ہے, خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے. میرے اور تمام علماء کرام کے چہروں سے آپ خوشی کا اندازہ لگائیں. اللہ کے رسول کی خوشی ہے, ہم کیوں نہ خوش ہوں. لہٰذا مبارکباد بھی دیتے ہیں اور اس خوشی کے عالم میں آپ کو شریک بھی کرتے ہیں. آپ کا منہ میٹھا کرتے ہیں. درود شریف پڑھیے, اسی سے اپنے منہ کو میٹھا کیجیے اور زمین اور آسمان کے لوگ درود پڑھ کے حضور کی آل پر بھیجتے ہیں. خواتین و حضرات, میں جہاں پر بڑے دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پورا عالم اسلام اس مسرت میں خوش ہوگا, امام حسن کی ولادت کا دن ہے, وہاں عجیب بات یہ ہے کہ چند ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو عجب نقد کرتے ہیں, عجب اعتراضات کرتے ہیں. شاید وہ فضائل اور مناقب بھی سنا رہے ہوتے ہیں مگر حیران کر دیتے ہیں. نہیں سوچتے کہ اس بات کا نتیجہ کیا نکلے گا. آپ کا مطالعہ بھی پورا ہے, ہمیں ان سے محبت ہے, مگر عجیب بات ہے کہ ان کی محبت لڑکھڑا جاتی ہے امام حسن سے. مفتی صاحب تشریف فرمائیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں نے ایسی باتیں گفتگو میں سنی ہے اور میں ظاہر اس کا جواب لوں گا. سیدنا امام حسن مجتبیٰ کثیر الازواج ہیں. اب اس میں ہے کتنی حقیقت, برکت کا آئینہ ہے, یہ عجب معاملہ ہے. کسی فرنگی کو, کسی غیر مسلم کو پیش کریں تو وہ اس کو نقطہ اعتراض بناتا ہے. اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں دو لفظ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں, چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو حضور سے جدا نہیں اور حضور ان سے جدا نہیں. بے شک. ان کا ذکر حضور کا ذکر ہے, ان سے محبت حضور سے محبت ہے, اور کمال اتصال یہ ہے کہ ان سے دشمنی رسول اللہ سے دشمنی ہے. ان پر درود حضور پر درود ہے, ان پر سلام حضور پر سلام ہے. اور کمال اتصال یہ بھی ہے کہ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ آپ فضائل کی روایات جو صحیح ہیں ان کو دیکھیں تو بے شمار جگہ پر یہ 5 کو اکٹھا ہی ذکر کیا گیا ہے, اکٹھے ہی رکھیں. گویا رب کی منشا اور مرضی یہی ہے کہ یہ وہاں مدینے میں بھی یہ اکٹھے تھے اور جنت میں بھی یہ اکٹھے ہوں گے اور مومن کے سینے میں بھی یہ مومن کے سینے میں بھی اکٹھے ہوں گے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, وہ مشہور حدیث ہے کہ حسنین کریمین موجود ہیں, فرمایا زہرا میں, تو, حسن حسین, اور پھر مولا علی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو سویا ہوا ہے آپ آرام فرما لیتے, حاضر راقد, ہم اکٹھے جنت میں ہوں گے. اور پھر انا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و انا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم. جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ, جس سے تمہاری سلو اس سے میری سلو, جو تم جس سے جنگ کرو اس سے میری جنگ, جو تم سے جنگ کرے اس سے میری جنگ. یعنی دونوں طرف سے حضور نے بیان فرمایا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یقیناً بالیقین یہ اللہ کے محبوب بھی ہیں, اور یقیناً جس طرح حضور نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ اللہ کی ذات سے محبت کرے گا. تو جو آپ نے سوال کیا ہے, جہاں ایمان ہوتا ہے تو ایمان سے ہمیشہ سے جو جنگ رہی ہے وہ نفاق اور کفر کی رہی ہے. تو یہ ہستیاں اور ان کا پیار یہ ایمان کی روح ہے اور ایمان کی جان ہے, اور ان ہستیوں کا جو بغض ہے وہ نفاق ہے اور کفر کی جان ہے. یہی وجہ ہے کہ مومن کے دل میں ان کی مودت ٹھاٹھیں مار رہی ہے اور منافق کے سینے میں ان کا بغض ابل رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو ہر وہ کام کہ جو ان کی عظمت اور شان کو بلند کرتا ہے وہ زبان مومن پہ نظر آئے گا, اور ہر ایسا کام کہ جو ان کی شانوں کو گھٹانے والا ہوگا وہ منافق کی زبان پر جائے گا. زبان منافق پہ ہوگا, وہ زبان منافق پہ ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ ایک طرف جہاں سرکار صدیق اکبر جو ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک بالاتفاق امت کے سب سے صحابہ میں سب سے بڑے بندے ہیں, سردار ہیں صحابہ کے, انہوں نے شہزادے کو کندھوں پہ اٹھا کر کیا پیغام دیا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ ہمارے نعرے لگا کر کہیں تم ان سے جدا ہو جاؤ. یہ اگر وہ چاہتے انگلی پکڑ کے بھی چلا لیتے, پر انہوں نے کندھوں پہ بٹھا کر یہ بتا دیا کہ یہ ہستیاں ہمارے کندھوں پہ سواری کرنے والی ہیں. اتنی عزت انہوں نے ان کو عطا فرمائی. تو ایک طرف جہاں اتنے بڑی ہستی ان کی عزت فرما رہی ہیں, دوسری طرف امت کی بدقسمتی یہ ہے کہ اسی ممبر پہ کہ جس ممبر پہ رسول اللہ بیٹھ رہے ہیں اسی ممبر پہ ایک وقت آتا ہے کہ مروان جیسے پلید اور لعین وہ ان ہستیوں کو معاذ اللہ صحیح سند سے روایتیں موجود ہیں کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ان کے خلاف ان پر لعنت کی جا رہی ہے. صحیح سند سے اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ان ہستیوں پر خود امام حسن مجتبیٰ کو سامنے بیٹھے ہوئے لعن تان اور گالیاں دی جاتی ہیں, اور صبر اور تحمل کا یہ عالم ہے کہ یہ خاموش رہتے اور پھر بعض اوقات ام المومنین کے حجرے میں چلے جاتے. جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو ہم چلے جائیں گے. یہ صبر ہے یہ ان لوگوں کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں محبت ان کی مومن کے سینے میں, وہاں پر
جو ان کے دشمن ہیں انہوں نے ہر وہ پروپیگنڈا اور وہ ہتھکنڈا استعمال کیا جس سے یہ ڈیگریڈ ہوں. انہی ہتھکنڈوں میں سے ایک چیز یہ کہ ان پر یہ الزام لگایا گا کہ امام حسن مجتبیٰ کثیر الزواج تھی، بہت زیادہ شادیاں کی. اچھا کمال کی بات کی ہے، ذرا سننا ہے. مجھے بے شک میرا یہی ٹرن لے لیں بعد میں مجھ سے نہ لیں، لیکن میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ صحیح طرح سے نکل کے آ جائے. یہاں بنوری ٹاؤن کے ایک فتویٰ نیٹ کے اوپر موجود ہے، وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ 1000 شادی 1000 شادی 1000 شادی. ایک حوالے میں اس میں لکھا ہے جی 700 شادیاں، اور ایک نے جناب والا لکھا ہے جی 300 شادیاں، ایک میں جی 250 شادیاں، ایک میں جی 100 شادیاں، اور 70 شادیوں کے حوالے سے زیادہ تعداد ہے جس طرح ابن کثیر نے لکھا. اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے لوگوں نے 70 جو ہے نا وہ شادیاں، جس طرح سیر علام النبلاء میں حافظ ذہبی نے لکھا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نواسب اہل بیت کے دشمن ہیں وہ ان کی عظمت کو گھٹانے کے لیے اس طرح کے انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا، وگرنہ ٹیکنیکلی یہ 70 یہ 100 یہ 150 یہ 200 یہ شادیاں ممکن ہی نہیں ہیں. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ امام حسن مجتبیٰ کی کل عمر مبارک ہے 47 سے 48 سال. 20 سال کی عمر مبارک میں آپ کی پہلی شادی ہوتی ہے. اگر آپ 4 شادیاں بھی اکٹھی کریں، آپ اگر 4 شادیاں بھی اکٹھی کریں تو 20 سال نکالیں 48 میں سے، تو پیچھے کتنے سال بچ گئے؟ صرف 18 سال 28 سال بچ گئے. اب اگر آپ ایک وقت میں کتنی شادیاں کر رکھ سکتے ہیں بیویاں؟ 4. اور شرعی مسئلہ یہ ہے اس پر اجماع امت کا کہ آپ اگر 5ویں شادی کریں گے تو پہلے وہ جو چوتھی بیوی کو آپ نے طلاق دی ہے اس چوتھی بیوی کی طلاق دے کر جب تک عدت نہیں گزر جاتی آپ 5ویں شادی نہیں کر سکتے. اور سنت طریقہ یہ ہے طلاق دینے کا کہ آپ ایک مہینے میں 1 مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ یہ آپ کیا کریں اس کو طلاق دیں. یعنی ہر شادی میں 3 مہینے تو لگائیں. اگر 3 مہینے تو وہ ہو گئے، اور 3 مہینے طلاق کے ہو گئے، کل کتنے ہو گئے؟ 6 مہینے ہو گئے. اب ذرا میرے سننے والے اگر چاہیں تو کیلکولیٹر اس کا استعمال کر لیں. میں اس کو تھوڑا 28 سال کی زندگی میں اب کیسے 6 مہینے کا تفصیل نکل؟ اب اگر اس میں آپ یہ لگائیں کہ جی 1000 شادی ہے تو 4 شادیاں چلیں ابتدا میں کر لیں، مان لیں اگر ایک ہی دن 4 بھی کی، حالانکہ ایسا ہے نہیں، تو 996 شادیاں ہیں. 996 شادیوں کے لیے 5926 مہینے درکار ہیں، اور یہ عمر چاہیے اس کے لیے 498 سال. 498 سال 1000 شادی کے لیے چاہیے. اسی طرح اگر شادیاں ہوں جناب 700 تو 696 شادیوں کے لیے جناب 4176 مہینے اور 348 سال کی ضرورت ہے. اگر شادیاں 300 ہوں تو 296 مہینے اور شادیوں کے لیے نہیں 1776 جو ہے نا وہ مہینے، اور یہ 148 سال درکار ہیں. اور اگر 100 شادیاں ہوں تو 96 یعنی کہ بیویاں 4 تو پہلے ہو گئی، تو 96 بیویوں کے لیے 576 مہینے اور 48 سال اس کے لیے جو ہے نا وہ چاہیے. اور اگر ہم کم سے کم جو فگر ہے وہ 70 سال کا ہے، 70 شادیوں کا ہے، اگر وہ بھی ہیں تو اگر ایک دن میں 4 شادیوں پھر اگر 66 شادیاں ہیں تو اس کے لیے 396 ماہ یعنی کم از کم ان کو 33 سال چاہیے. یہ اس صورت میں کہ جب اور کام امام حسن کریں ہی کوئی نہ، وہ صرف شادیوں پہ لگے رہیں. حالانکہ کہیں تو یہ خلیفہ اول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے میدان جہاد میں نظر آ رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق کا دور خلافت میدان جہاد میں نظر آ رہے ہیں. صفین میں دیکھیں آپ میدان جہاد میں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ نے جیسے انٹرو میں بیان کیا 25 پیدل حج کیے. 25 پیدل حج، ان 25 پیدل حجوں پہ کتنے مہینے لگے ہوں گے؟ تو کیا جناب یہی کام وہ کر رہے ہیں؟ آتے جاتے شادیاں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ جس نے بھی یہ بلنڈر مارا ہے اس کی عقل اس کا ساتھ نہیں دے رہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے ٹیکنیکلی کہ جناب آپ ان کے ذمے یہ متھے لگائیں کہ جی انہوں نے اتنی شادیاں کی. پھر میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے اگر شادیاں کی تو امام حسن کوئی عام آدمی نہیں ہے، اتنی بڑی ہستی رسول اللہ کا نواسہ ہے، خلیفہ راشد ہے، اتنی بڑی ہستی ہے، تو ان کی وہ بیویاں کہاں ہیں؟ ان کے کیا نام ہیں؟ جب آپ شیعہ سنی دونوں مصادر کو آپ اٹھائیں، میرا چیلنج ہے، آپ 6-7 سے زیادہ بیویوں کے نام نہیں بتا سکتے. بالکل ایسی میں نے نام پڑھے بھی تو یہی جو 6 آپ نے مشکل سے بتایا وہی نام ہے. میں نے تفصیلی طور پہ آپ سے آنا ایک مختصر سے وفا لوں گا، گھوم کے مفتی صاحب کی طرف آؤں گا. نوید عباسی صاحب بھی تشریف فرمائے. بھائی کمال ہو گئے، جو کیلکولیشن آپ کو بتائی نا اسے کہتے ہیں تمام شد. مختصر سے وفا ہے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان.
جی خوش آمدید. گفتگو بہت ہی زبردست پیرائے میں ہو رہی ہے اور احسن ترین ہو رہی ہے, نورن علی نور ہو رہی ہے. یہ جو کیلکولیشن آپ نے بتا دی, حساب کتاب بھی آپ نے دے دیا. میں نے نوید عباسی صاحب کی طرف جانا, لیکن فضل سبحان صاحب ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں, قیمتی لمحہ ہے میرے. کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا حسن یہ تھا کہ وہ جنت کے سردار بھی تھے اور وہ صلح کے سردار بھی تھے. تو یہاں پر جو مفتی صاحب نے بات کی اور بنوری ٹاؤن کے فتاوے کا جو انہوں نے حوالہ دیا ہے, تو میری معلومات میں ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے. اچھا, اس سوال کے اندر سائل نے اگر کوئی بات ایسے پوچھی ہے وہ الگ ہے. بنوری ٹاؤن کے جو فتوے ہیں اس وقت بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سیر اعلام النبلاء میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ 70 نکاح کیے تھے, تو 1000 کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آپ عام لوگوں کے پیمانے پر تول کر دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. اگر انہوں نے یہ 70 نکاح بھی کیے تھے تو وہ اس لیے کیے تھے کہ لوگ چاہتے تھے کہ ہمارا تعلق اس گھرانے کے ساتھ کسی درجے میں قائم ہو جائے. تو وہ خدا نخواستہ کوئی دوسرے اس اعتبار سے نہیں تھا, صرف اس نقطے کے اعتبار سے تھا. باقی جو مشہور ہیں وہ ان کی 9 ازواج تھی, 13 بیٹیاں تھی اور 5 بیٹے تھے. تو یہ جو ہے اس کا حوالہ ہے. بالکل, میں آپ کے کہنے پہ نام لے لیتا ہوں بہت ہی احترام کے ساتھ. ام بشیر, خولا, ام اسحاق, حفصہ, ہند اور جدہ, یہ نام میرے پاس محفوظ تھے. میں نے کہتی مفتی نوید عباسی صاحب, جودہ بیٹے اور بیٹیوں کے نام بھی لے لیں. آپ نے حکم کیا, میں نام لے لیتا ہوں. فرمایا جی, زید, ام الحسن, ام الحسین, حسن, عمرو, قاسم, عبداللہ, عامر ہے, عبداللہ, عبد الرحمن, حسین, طلحہ, فاطمہ, ام عبداللہ, ام سلمہ اور رقیہ. مفتی نوید عباسی صاحب, امام حسن کی خوشی ہے, آپ تو سب سے زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں. اس خوشی میں رنگ میں بھنگ نہ پڑے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن خوشی ملی ہے, اور بہت اچھا سلسلہ ہے, اور اہل بیت کی محبت کے ایام سب کو منانے چاہیے. محراب و منبر سے لے کر پارلیمان تک ہر جگہ ان کا تذکرہ ہونا چاہیے, اور لوگوں کو بتایا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نواسے ہیں. ابھی جو بات ہو رہی تھی نا آغاز میں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, وہ سیدہ کے لیے نہیں ہے, وہ مردوں کے لیے ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں, چونکہ وہ خاتم النبیین. یعنی دیکھیے, بچوں کے نبی علیہ السلام کے اپنے بیٹے تو ہوئے نا, جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم, قاسم, یہ جو صاحبزادے ہیں یہ تو ہوئے نا, اور وہ بچپن میں تھے تو ظاہرہ حضور ان کے تو والد ہیں. مرد کا اطلاق تو بلوغت کے بعد ہوتا ہے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال پر انوار ہوتا ہے تو امام حسن مجتبی 7 سال کے ہیں, تو وہ تو بابا کہہ سکتے ہیں نا, اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ بالغ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں. اور پھر بابا جو ہے نا وہ والد کے معنی میں نہیں کہتے تھے, من رجالکم ہے. اور پھر اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بابت, وہ یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولادت سے خوش ہوتے ہیں, اور خوش ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب ان کو بطور گھٹی عطا کرتے ہیں. اور یہ خاصہ ہے اس خاندان کا کہ بابا علی کو بھی پہلی غذا لعاب مصطفیٰ ملی, ماں سیدہ زہرا کو بھی پہلی غذا نبی علیہ السلام کا لعاب ملا, اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو بھی اپنا لعاب عطا کیا, حضرت امام حسین کو بھی عطا کیا. یہ جو خاصہ ہے نا یہ کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر کو بھی نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب عطا کیا, اور نام بھی خود محمد رکھا ہے, لیکن وہ محمد بن ابی بکر ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو لعاب نہیں ملا, حضرت مولا علی کو لعاب ملا. تو یہ اس خاندان کا خاصہ ہے. اور پھر اس خاندان کی عظمتیں, جیسا کہ قرآن کی آیات یہاں پڑھی گئی کہ قرآن مجید فرقان حمید اس خاندان کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید تو بیان کر ہی رہا ہے, نبی علیہ السلام کا خاندان وہ ہے, یہ خاص پاکیزہ ہستیاں وہ ہیں جن کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے, اور پہلے نبیوں نے ان کے وسیلے اور واسطے سے دعائیں مانگی ہے, اور ان کے وسیلے اور واسطے سے انبیاء کو اللہ نے کافروں پر, دشمنوں پر فتح عطا کی ہے. آج بھی اگر ہم ان کے نام کے وسیلے کو پکڑ لیں تو اللہ فتح اور نصرت ہمارا مقدر بنا دے گا. ہم کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتے. آج فلسطین سے لے کر جہاں جہاں مسلمان سسک رہے ہیں, انہیں چاہیے یہ
کہ وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے گھر پر نظر کرے, وہ رسول اللہ کے گھر پر نظر کرے اور اس گھر کو وسیلہ اور واسطہ بنائے, اللہ کی غیب سے نصرت آئے گی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس خاندان سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس خاندان کو پسند فرما رہا ہے. اور پھر آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں, میں اس حوالے سے ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ملے گا کیا. بہت سارے کام ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں, بہت سارے پروگرام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ معاشرے میں انقلاب آ جائے, برائی ختم ہو جائے. کچھ کام ہمیں آخرت کے لیے کرنے چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ کا یہ پروگرام کر کے ہم خود بھی اور اپنے ناظرین کو بھی آخرت کی تیاری کروا رہے ہیں. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, من احبنی, جس نے مجھ سے محبت کی, وَأَحَبَّ هَذَيْنِ, ان دو سے محبت کی, وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا, ان کی ماں, ان کے بابا علی سے, ان کی ماں زہرا سے محبت کی, کان مائی درجتی یوم القیامہ, قیامت کے دن وہ کہیں اور نہیں ہوگا, وہ میرے درجے کی جنت میں ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے. اویس ربانی صاحب, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو اپنا امام بناؤ, اپنا مقتدا اور پیشوا بناؤ, ان پر نظر رکھو. انہوں نے کیا کیا کیا. آج حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بات تو ہوتی ہے, لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. جب آپ خلیفہ راشد ہوتے تو حضرت عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین, راس المفسرین, ابن حاضر الامہ, میرا بابا عبداللہ بن عباس کہتا ہے کہ ہم میں سے حسن جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ نے حسن کو وہ عظمت, وہ شان, وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ ہم میں سے کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا. یہ کون ہے ابن عباس؟ یہ نبی کے چچا کا بیٹا ہے, یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے اور یہ بتا دیا کہ عمر میں بڑا ہونا. وہ ابن عباس جو قرآن کا بڑا عالم ہے, جو صحابہ میں بڑا عالم مانا جاتا ہے, وہ کہتا ہے ہم میں بڑا عالم میں نہیں ہوں, بڑے عالم امام حسن مجتبیٰ. بڑا عالم امام حسن, عالم بھی ہے ہمارا تو عالم بھی ہیں, اور ہمارا سب کچھ وہی ہے. انہیں امام بناؤ. کیا خوبصورت بات آپ نے کہی ہے. اور انہیں امام نہ بناؤ تو میری طرف سے یہ جملہ لے لیں, اگر ان کو امام نہیں بناتے تو پھر شیاطین ہی امام بنیں گے, کیونکہ جنت کے سردار یہی ہیں. انہیں امام بنا لیں اگر دنیا کو جنت بنانا ہے. میں لوٹ کر آؤں گا, ایک مختصر وقفہ ہے, الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان. میری زبان سے برسیں گے پھول آج کے دن, بہت خوش ہیں علی و بطول آج کے دن, اور حسن آئے ہیں تکمیل پنجتن کے لیے, درود کا ہے مسلسل نزول آج کے دن. آج خوشی کا دن ہے. آج دل کرتا ہے کہ امت کو یہ دستبستہ گزارش کر دوں, علماء, مشائخ, رہنما, اکابرین, سب کو یہ کہہ دوں, پوری زندگی اگر بہترین بنانی ہے, دو ہی نسخے ہیں, بلکہ ایک نسخے ہیں, اس کے دو رخ ہیں, حسن اور حسین. اگر امت آپس میں صلح حسن کر لے تو سارا بیڑا پار ہے, اور امت دشمن کے لیے, فلسطین کے دشمنوں کے لیے انداز حسینی اپنا لے تو پھر سارا بیڑا پار ہے. یہ دو مزاج ہمیں چاہیے, آپس میں صلح حسن چاہیے, اور دشمنوں کے لیے, اسلام کے اور انسانیت کے, ہمیں احساس حسینی چاہیے, انداز حسینی چاہیے. علماء کرام تشریف فرمائے. انتہائی لذیذ, لطیف, عمدہ, نفیس گفتگو ہو رہی ہے. دل میرا کرتا ہے سنتا جاؤں. سحر میں وقت بہت کم ہوتا ہے, آپ اس وقت سحری بھی فرما رہے ہوں گے. انشاءاللہ افطار میں آئیں گے تو تفصیلی گفتگو کریں گے, جائزہ بھی لیں گے, لمحہ لمحہ, لہجہ لہجہ. مگر اس وقت اختصار سے کام لیتے ہوئے میرا بڑا دل ہے کہ مفتی صاحب کی طرف آؤں اور ایک بڑا قیمتی سوال پوچھ لوں. ظاہر ہے اس طرح ریپڈلی آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت سیدنا امام حسن, آپ کو امام کیوں کہتے ہیں؟ یعنی امام کہنے کے پیچھے وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے تعبیر کیا ہے, تعویل کیا ہے؟ اچھا, پہلے تو وہ جو میں نے حوالہ دیا تھا بنوری ٹاؤن کا, تو وہ جامعہ تو بنوریہ العالمیہ, وہ تھوڑا مجھے نا بنوری ٹاؤن, مجھے انہوں نے بتایا کہ بنوری ٹاؤن الگ ہے اور جامعہ بنوریہ العالمیہ الگ ہے. میرا اس میں کہنے کا یہ مطلب تھا کہ یہ چیزیں, یہ اقوال موجود ہیں, اور یہ شیعہ سنی دونوں مصادر میں موجود ہیں. خود طبرسی صاحب کی کتابوں کے اندر جو ہے نا یہ موجود ہیں, اور یہ 300 شادیاں وغیرہ. تو یہ ذرا تھوڑا سا وہ ہو جائے کہ یہ میں نے ویسے گپ نہیں لگائی, بلکہ تھوڑا سا نام کا بنوریہ عالمیہ کی, بنوریہ عالمیہ کی, یہ نیٹ کے اوپر آپ جائیں تو یہ گوگل پہ یہ فتویٰ موجود ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو امام کا لفظ جو بتایا کہ امام, ہمارے اہل سنت و جماعت کے یہاں امام کا معنی ہوتا ہے مقتدا فی الدین, دین میں جن سے رہنمائی لی جائے. تو یہی سوال امام اہل سنت, امام عاشقاں قبلہ دل و جاں حضور سیدی
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جو عشق محبت اہل بیت میں فنا ہیں. یہی وہ کہتے ہیں نا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک دونوں کے ملنے سے حیا، خط طوام میں لکھا ہے دوور کا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو آپ سے یہی سوال ہوا کہ امام کسے کہتے ہیں، اور کیا یہ جو 12 ائمہ کے ساتھ ہم امام لگاتے ہیں تو یہ لگانا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو امام کا مطلب حاکم آپ لیتے ہیں تو حاکم ظاہر ہے امام حسن مجتبیٰ حاکم بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، اس معنی میں بھی وہ امام ہیں. اور اگر امام کا معنی آپ مقتدا فی الدین لیتے ہیں تو بڑا جملہ بولا امام اہل سنت نے، آپ فرماتے ہیں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام امام ہیں. امام سیوطی، امام رازی، امام غزالی، امام جناب بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ. تو فرماتے ہیں وہ جن کے غلاموں کے غلام امام ہیں وہ خود امام کیوں نہیں؟ کیا خوبصورت بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقتدا ہیں. یقیناً یہ طریقت میں، شریعت میں، حدیث میں، فقہ میں ہم اہل سنت کے پاس ایک بڑا ذخیرہ دین جو ہے نا ان ہستیوں کی وجہ سے. بھائی خوب. مفتی فضل سبحان صاحب، امام حسن کی سخاوت، آپ کا بانٹنا، تقسیم کرنا، جواد ہونا اور اس نفاست کے ساتھ بانٹنا کہ کوئی بھوکا ہی نہیں رہتا، اس پہ ذرا بیان فرمائیں. دیکھیں ان کی جو ظاہری سخاوت ہیں وہ تو ظاہر ہے مختلف اس کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ آپ کا دسترخوان بہت وسیع ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ جو قافلے اور لشکر کے لوگ تھے تو آپ ان سب کے اوپر بھی بے پناہ سخاوت کیا کرتے تھے. وہ کھانا کھلانے کے اعتبار سے ہو، وہ ان کی ضروریات پوری کرنے کے اعتبار سے ہو، وہ جو بھی مال آپ کے پاس ہدایہ یا دوسری صورت میں آتا آپ وہ سارا بانٹ دیا کرتے تھے. لیکن ان کی جو اصل سخاوت تھی وہ سخاوت کیا تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ کئی دفعہ ان کو زہر دیا گیا اور زہر دینے کی کوشش کی گئی. ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آپ اس سے انتقام لیں گے. وہ فرمانے لگے ظاہر ہے انتقام لوں گا. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہا تھا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، کہ اللہ ہی سخت انتقام لینے والے ہیں. یعنی اس سے بڑی سخاوت کیا ہو سکتی ہے جو اپنی جان کو اور جانی دشمنوں کو بھی بخش دے. سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر برو سے جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی. اگر نانا فتح مکہ کے موقع پر جان کے دشمنوں کو معاف کر رہا ہے، طائف کی سرزمین میں سنگباری کرنے والوں کو معاف کر رہے ہیں، شعب ابی طالب میں پتے چبانے پر مجبور کرنے والوں کو معاف کر رہے ہیں، سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈالنے والوں کو معاف کر رہے ہیں، تو ان کا نواسہ بھی اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جان کے دشمنوں کو بھی معاف بہت کر خوب، رہے ہیں. بہت خوب، بہت عمدہ. کیا سخاوت کا نیا اور منفرد انداز آپ نے رونما کروایا ہے. علامہ عباس وزیری صاحب، جس طرح سے ہم گزر رہے ہیں، دل میرا ہے، تشنگی ہے، تو یہ سوال میں پوچھ لیتا ہوں. آپ نے سخاوت پہ گفتگو فرمائی، حضرت سیدنا امام حسن کی شجاعت پہ گفتگو فرمائے، بہادری پہ گفتگو فرمائے، دلیری پہ گفتگو فرمائے. حیدر کے بیٹے ہیں آپ. حضرت اس گھرانے کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی شجاعت جس طرح سے ہم تصور رکھتے ہیں کہ مثلا اپنے مخالف کو، اپنے دشمن کو کچلنا، ان کی شجاعت ایسی نہیں ہے. یہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے مصادیق ہیں. ان کا غصہ خدا کے لیے آتا ہے اور ان کی محبت بھی خدا کے لیے ہوتی ہے. خدا کو جو پسند ہے اس سے یہ محبت رکھتے ہیں، اور خدا کو جس سے غضب ہے اس پر یہ غضبناک ہوتے ہیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ شجاعت میں حضرت ابا عبداللہ الحسین سے برتر تھے، مگر اس کے باوجود جیسے ابھی مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ آپ کے اندر وہ جو کرم تھا، دوسرے کو نوازنے کی جو خصوصیت، اس میں بے مثال تھے. لہذا کبھی بھی انہوں نے اپنے ذاتی دشمنوں کو اپنے غیظ و غضب کا نشانہ نہیں بنایا. البتہ اس گھرانے کے کسی فرد نے ایسا نہیں کیا، امام حسین نے بھی ایسا نہیں کیا.
اور باقی افراد نے بھی ایسا نہیں کیا، لیکن امام حسن چونکہ فی الحال تذکرہ ان کا ہے تو وہ یعنی توانائی رکھنے کے باوجود اسے معاف کرنا اور اس پر یعنی دشمن سے انتقام لے سکنے کے باوجود اسے معاف کرنا، یہ خصوصیت حضرت امام حسن مجتبیٰ میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ بھائی بہت خوب، آپ نے ایک خوبصورت سا کلام بھی لکھا ہے، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، اور کیا خوبصورت آپ نے آپ لکھا پڑھیں گے ہے۔ یا میں خود پڑھوں؟ اب آپ پڑھ دیں گے تو کمال ہو جائے گا، خود ہی پڑھ لوں گا، یہ زیادہ بہت بہتر ہے، نور اللہ نور ہو جائے گا۔ کبھی کبھی کلام شاعر بزبان شاعر جی ہاں، تو کبھی کبھی شعر لکھنے کی جسارت کر لیتا ہوں میں، کیا بات ہے، اور چند شعر بالکل ہی تر و تازہ ہیں یہ، یعنی ابھی 2 دن ہوئے ہیں کہ اس کو لکھا ہوا، تازہ بالکل شعر، تازہ، بالکل تر و تازہ ہے۔ واہ، خدا کے دین کا جو ناخدا ہے، خدا کے دین کا جو ناخدا ہے، علی کے گھر وہی تو آ گیا ہے، آہا، علی کے گھر وہی تو آ گیا ہے، وہی منزل ہے جو راہ آشنا ہے، وہی خود راہ ہے جو رہنما ہے، علی و فاطمہ کے گھر منور نبی کے سبط اکبر سے ہوا ہے، کیا کہنے، علی و فاطمہ کا گھر منور نبی کے سبط اکبر سے ہوا ہے، حسن ہے استعارہ حسن حق کا، حسن ہے استعارہ حسن حق کا، مخالف وہ ہے جو خود بدنما ہے، نمایاں دشمنی ہو جس کی ان سے، وہی پستی کی کھائی میں گرا ہے، یہ مصرع ہی نہیں قول نبی ہے۔ کسی مشاعرے کے لیے مصرع دیا گیا تھا تو اس پر لکھا ہے یہ مصرع ہی نہیں قول نبی ہے، حسن کی صلح مصطفیٰ ہے، حسن کی صلح مصطفیٰ ہے، میرے آقا حسن کا مرتبہ تو حسین ابن علی سے بھی سوا ہے، میرے آقا حسن کا مرتبہ تو حسین ابن علی سے بھی سوا ہے۔ اور ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، کربلا میں شب عاشور میں جو رونما ہوا تھا، مٹھاس موت سے جو آشنا ہے، مٹھاس، دیکھو موت کے بارے میں عموماً شعراء تلخ بتاتے ہیں، موت کا ذائقہ، مگر ان کے فرزند نے بتایا تھا کہ احلی من العسل، اس کی طرف اشارہ کیا جی، مٹھاس موت سے جو آشنا ہے، میرے مولا وہ تیرا محلقہ ہے، میرے مولا وہ تیرا محلقہ ہے، اطاعت میں بسر ہو عمر اپنی، وزیری کے لبوں پر یہ دعا ہے۔ بہت خوب وزیری صاحب، زندہ باد، تحسین، بہترین، خراج تحسین۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے، آپ کا انتظار ہے۔ بہت شکریہ۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، دل باغ باغ ہے، روشن ہے، اور فضا میں ایک ایسا احساس ہے کہ ہمیں جنت کی لطافت محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی امام حسن کو حضور چوما کرتے تھے، سونگا کرتے تھے، اور یہی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ میں آج ذکر امام حسن سے جنت کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا عمدگی ہوگی، شاید اسی لیے اس کا نام جنت ہے، سرداری جو آپ کی ہے اور وفادار لوگوں کی جماعت آپ کے ساتھ ہے۔ میں آرزو کرتا ہوں، یوں تو بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنت کی طرف دوڑو آؤ، مگر دل کرتا ہے کہ ایسی جنت پہ تو ضرور ہی جائیں نا کہ جہاں کے سردار امام حسن ہے، جہاں کے سردار امام حسین ہے۔ مفتی صاحب کی طرف آتا ہوں، یہ چھوٹا سا سوال ہے مگر اس میں وزن بہت زیادہ ہے۔ مفتی صاحب، 7 سال کی عمر اور کوئی کہتا ہے جنت کے جوانوں کے سردار، ایسے ایسے بزرگ اصحاب تشریف فرمائے جنہوں نے جوانیاں لگا دی ہیں، بزرگیاں لگا دی ہیں، سردار آپ کو بنایا ہے۔ جی اویس بھائی، گزارش یہ ہے کہ یہ تو عطا رسول ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، ذالک فضل اور اللہ ذالک یؤتی فضل من اللہ یشاء۔ یؤتی من یشاء، اللہ جسے چاہے عطا کرے۔ وہ تو جب پیدا ہوئے تبھی سردار تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا، نام خود رکھا، اذان نبی علیہ السلام نے خود ان کے کان میں دی ہے، تو وہ سردار نہیں ہوں گے تو سردار ہوگا کون؟ تو
اس لیے اویس ربانی صاحب، ایک تو یہ کہ خوشی کی بات آج مسرت کی بات ہے، لیکن ایک تلخ بات بھی کرتا چلوں کہ جہاں ان سے محبت کرنے والوں میں ہمیں حضرت ابو بکر صدیق صف اول میں نظر آتے ہیں، حضرت عمر نظر آتے ہیں، اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ ان کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں، ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، ان کے نانا جیسا نانی جیسا کوئی نہیں ہے. وہاں ہم حضرت عثمان ہمیں نظر آتے ہیں محبت کرنے والوں میں. سارے اصحاب پیغمبر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، ابن زبیر، سب روایات کرتے ہیں ان سے، اور وہ کتب میں موجود ہیں کہ ان کی عظمتیں بیان کی جا رہی ہیں. لیکن وہیں کوئی نہ کوئی تو دشمن تھا نا جو زہر دے رہا تھا، کوئی نہ کوئی تو ایسا بدبخت تھا کہ جس نے حضرت امام حسین کو کربلا میں تڑپایا ہے. تو جہاں ان سے محبت کرنے والے تھے، جنہوں نے محبت کی تو وہ رسول اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ حضور نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے. لیکن جنہوں نے نفرت کی ہے، ان نفرت کرنے والوں کا بھی تو قلع کما ہونا چاہیے. وہ یزید ہو یا یزید کے ساتھی ہوں، جو بھی ہیں، جنہوں نے سازش کے تحت امام حسین تک زہر پہنچایا، جو زہر لے کے آیا، جس عورت نے زہر دیا، وہ بدبخت ہیں، وہ لعنتی ہیں، اور عذاب جہنم کا ان کے لیے ہے. جہاں ان سے محبت کرنے والوں کو جنت کی نعمتیں ملیں گی نا، وہاں یہ جملہ میرا جانے دیجیے گا، پھر آپ منقبت کی طرف بڑھیں. وہاں قوم کو ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں، خدا کا واسطہ ان نفوس قدسیہ سے بغض نہ رکھو. ان کے بغضی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گے، وہ جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے. بھائی بہت خوبصورت. میں اس کے بعد کیا کہوں، لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت. بے شک بے شک ایسا ہی ہے. اس میں میری بھی تائید ہے، میری بھی حمایت ہے، ہم سب کی حمایت ہے. اور یہ ہم نہیں فرما رہے، منابع حدیثی میں ہمارے متفق علیہ، ہمارے پاس بھی، برادران اہل سنت کے پاس بھی 2 عنوان ہیں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. والبغض فی اللہ. حقیقت ہے، اور یہ بغض فی اللہ ہے. بغض فی اللہ کو بھی مد نظر بہت عزیز بھائی، خوب. ایک جملہ پروگرام ہی ختم ہو گیا. میرا بھی لے لے، جی جی جی. جملہ یہ بھی لے لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا خوش نصیب بنائے کہ ہمارے اہل بیت اور ہمارے صحابہ کی جو آپس کی محبت تھی وہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے. اہل بیت کا بغض بھی جہنم میں لے جائے گا، صحابہ کا بغض بھی جہنم میں لے جائے گا. یہ دونوں کی محبت ہمیں جنت میں لے جائے گی. پیغمبر سے منسوب شخصیت اچھا جی، وہ سب واجب الاحترام. میں بس اتنا سے کہہ کے پروگرام کو زین سعیدی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ اب اختتام میں لمحے ہی میرے پاس کم ہے اور جملے بھی میرے پاس ختم ہے. بس زین سعیدی کے حوالے کر کے یہ چھوٹی سی بات، اس کے ساتھ ہم رخصت کریں گے. بات خالی اتنی سی ہے، جب فرما دیا ابنی عادل سید، میرا بیٹا سردار ہے. بیٹا کہہ کے اور سردار نہ بنائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمال ہی سارا یہ ہے. اور جس نے حسن سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے حسن سے سلوک کی اس نے مجھ سے سلوک کی. تو بس اگر آپ کا رشتہ اللہ کے رسول سے ہے تو یہ رشتہ بہت اہم ہے. حوالے زین سعیدی کے. سبحان اللہ. الفاظ اور شاعری پی نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی گلڑا شریف والوں کی میں پیش کرتا ہوں محبت کے ساتھ. زمین سے تاب فلک، ہر طرف صدائے حسن، بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن. لبوں پہ زہر حلاہل کا کوئی ذکر نہ تھا، اٹھا جو درد جگر سے تو مسکرائے حسن، اٹھا جو درد جگر سے تو مسکرائے حسن. کہ کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب، نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن. عرفان رمضان، عرفان